السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شرابی باپ کے جنازے پر کوئی نہ آیا، میں تنہا بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک کچھ نقاب پوش مرد گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ان سب نے مل کر ابا کا جنازہ اٹھایا اور پورا محلہ حیران رہ گیا۔ میں بھی چپکے سے ان کے قبرستان گئی۔ رات کا اندھیرا تھا، صرف کلمے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اچانک ایک چہرہ نظر آیا تو میرا وجود کانپ گیا، کیونکہ وہ چہرہ تو میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے قدم جیسے پتھروں کے بن گئے۔ میرا نام لائبہ ہے اور میری آنکھوں کے اندر دن بھر کی تھکن اور دل کا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ دروازہ بند کیا تو سامنے میرے باپ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں خالی گلاس تھا اور چہرے پر مایوسی کی پرچھائی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نوکری نہیں ملی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کہنے لگے، کیوں نہیں ملی؟ میں نے تو تجھے اتنا پڑھایا لکھایا، پھر بھی نوکری کیوں نہیں ملی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل کی جلن کو روکتے ہوئے کہا کہ کتنا پڑھایا لکھایا ہے آپ نے؟ صرف اتنا کہ مشکل سے کسی فارم میں نام لکھا جا سکے۔ تنزیہ ہنسے اور بولے کہ وہ بھی تو زیادہ تر لڑکیاں نہیں کر پاتی، تجھے تو نوکری مل جانی چاہیے۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں ملی، اور اب لگتا ہے کہ کوئی ڈھنگ کی نوکری ملے گی بھی نہیں۔ آپ ہی کو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر اچانک بولے، پھر تو ایک کام کر، وہ جو سامنے نئی بلڈنگ بنی ہے نا، جس کے باہر بہت رش رہتا ہے، روشنیوں میں نہائی ہوئی جگہ جہاں عورتیں وہاں آتی جاتی ہیں، تو وہاں چلی جا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرے کانوں میں گونجنے لگا کہ وہ لفظ جو ایک باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی وہ جگہ کیا تھی، اور کوئی عام بلڈنگ نہیں تھی۔ وہ کوٹھا تھا جس کے بارے میں پورا محلہ باتیں کرتا تھا۔ کوئی شریف عورتیں اس طرف سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہاں ہر رات شرم اور عزت کا سودا ہوتا، اور آج میرا باپ مجھے اس طرف جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتی رہی اور میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستگی سے کہا کہ بس کریں بابا، اب آپ جائیں، کمرے میں جا کر سو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ ہنسنے لگے، ایک تلخ ہنسی میں جس میں شراب کی بو اور گندگی گھلی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ نہیں، خراب نہیں ہو رہی میری طبیعت، بلکہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور تو ہوئے ہی اتنی خوبصورت کہ وہاں تیرا کام فوراً ہو جائے گا۔ نوکری کرے گی تو مہینے کے 10,000 بھی نہیں بنیں گے، وہاں ایک رات میں 10,000 بن جائیں گے۔ میرے جسم پر کپ کپی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہتے تھے مگر جیسے وہ بھی سوکھ گئے تھے۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، ان کے آگے سے بوتلیں اٹھائیں، ان کے سامنے سے میز صاف کیا اور کہا، بابا اب بس کریں۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں آئی، بستر پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلے، بس 2 آنسو، پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے یاد آیا وہ دن جب پہلی دفعہ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جا جا کے پیسے کما کے لا، چاہے جیسے بھی لا۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ اس دن میری دنیا جیسے ٹوٹ گئی تھی، لیکن آج جب انہوں نے کہا کہ کوٹھے پر جا کر بیٹھ جاؤ تو میں صرف 2 ہی آنسو بہا پائی۔ شاید آنکھوں کے اندر اب آنسو باقی نہیں رہے تھے، یا شاید دل پتھرا گیا تھا کہ رونا بھی بھول گیا۔ زندگی نے مجھے اتنا کچھ دکھا دیا تھا کہ اب وہ 11 بھی کیا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے بابا نے میری ماں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ ساری زندگی ان کو پریشان کیا، ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کی عزت کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ وہ ماں جو ساری رات جاگ کر ان کے لیے کھانا بناتی تھی اور دن بھر کپڑے دھوتی تھی، لیکن بابا کے لیے وہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ جب چاہتے ان پر چیختے چلاتے، کبھی گالیاں دیتے، کبھی مار دیتے، اور ماں چپ چاپ سب کچھ سہ جاتی تھی۔ اس کے اندر شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف بول سکے۔ وہ صرف خاموش رہی تھی، روتی رہتی اور اپنے آنسو چھپا لیتی۔ پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جلدی ہی چلی گئی، کیونکہ پیچھے میں رہ گئی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کبھی کبھی تو ایک روٹی کے لیے سارا دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ نہ پہننے کو کپڑے ہوتے تھے، نہ کسی کا سہارا تھا۔ میں نے جو تھوڑی بہت پڑھائی کی تھی وہ بھی اپنے دم پر ہی کی تھی۔ بابا نے صرف اتنی اجازت دی تھی کہ جا پڑھ لے، لیکن خرچ کے لیے کبھی 1 روپیہ نہیں دیا۔ جب بھی میں کہتی تو وہ کہتے کہ میں نے تجھے پڑھایا، اب تو جا، جہاں سے مرضی پیسے کما کر لا۔ وہ دن میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔
कभी मैं किसी के घर जाके झाड़ू पोछा कर लेती, कभी बर्तन धो लेती, कभी किसी के बच्चों को पढ़ा देती ताकि कुछ रुपए हाथ आ जाए। इन्हीं चंद रुपयों से घर का चूल्हा जलता। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी रूह को हिला दिया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं अकेली घर में बैठी थी कि बाबा कहीं के गए हुए थे। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी अंदर आ गया। इसके चेहरे पर निकाब था। मैंने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? इसने कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दिया है। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई, जिस्म कांपने लगा। मैंने सोचा शायद मैं गलत सुन रही हूँ, लेकिन वो फिर बोला, हाँ तुम मेरी हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने कर्ज के बदले मेरे हवाले कर दिया। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा के जुए की आदत थी। वो अक्सर हार जाते थे और अपने नशे और जुए के लिए किसी हद तक भी गिर सकते थे। मैंने इस आदमी को गौर से देखा। इसकी आंखें सब्ज रंग की थी। वो आंखें मैंने पहले भी देखी थी, मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ। वो कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। मैंने हिम्मत करके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मेरे बाप ने कुछ गलत किया तो तुम क्यों इस गुनाह में शरीक होना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। अगर तुमने वाकई ही मुझे जीता है तो मुझे हार दो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। मैं दुआ कर रही थी कि वो चला जाए, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी, जैसे वो फैसला कर चुका हो कि मुझे साथ ही ले जाएगा। मैं अंदर से टूट गई थी। मैंने दिल में सोचा कि मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ, उस आदमी का चेहरा बदल गया। वो एक लम्हे के लिए ठटक गया, जैसे किसी चीज़ से डर गया हो। इसने मेरी तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। मैं दरवाजे तक गई, लेकिन वो जा चुका था। ना शोर हुआ, ना किसी ने कुछ देखा, जैसे कोई नागहानी आफत आने से पहले ही टल गई हो। मैं देर तक दरवाजे के पास खड़ी रही। समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत थी। लेकिन वो आदमी इस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। इस वाक़ये के बाद घर में कई दिन खामोशी रही। बाबा ने इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा और मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैं एक खौफ में बैठ गया कि ज़िंदगी अभी मुझे और क्या क्या दिखाने वाली है। मैं अपने बाबा की हरकतों से बहुत तंग था। उनकी हर बात पर हरकत मेरे लिए अज़ियत बन चुकी थी। लोग उनसे मुंह मोड़ लेते थे, उनके गुजरते ही दरवाज़ा बंद कर दिए जाते थे। वो जहाँ बैठते लोग वहाँ बैठने से भी ग्रेज करते। मैं उन सब बातों से अंदर ही अंदर टूट जाती। मेरी एक ही दोस्त थी जो मोहल्ले में रहती थी। वो भी मुझसे छुप छुप कर मिला करती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि वो मेरी दोस्त है। एक दिन वो आई तो उसने आहिस्ता से कहा कि तुम किसी से शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी बसा लो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से जवाब दिया कि कौन करेगा मुझसे शादी, कौन लेके आएगा मेरे लिए रिश्ता, जब सबको मालूम है कि मेरा बाप कौन है। जब भी कोई रिश्तेदार आता है या बात चलाता है, लोग फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि ऐसी बदनामी घर में आए। मैंने कहा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करती रहूं, और मैं यही करती रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जो मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया था। बाबा ने उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली। वो किसी को बहुत बड़ा धोखा देकर आए थे। बहुत सारे पैसे लाए थे, जिनमें से कुछ पैसे उन्होंने मेरे पास भी रखवाए। उन्होंने कहा कि संभाल कर रखना, कल मुझे कहीं जाना है। मगर वो कल कभी नहीं आया। उन्होंने उन्हीं पैसों में से कुछ निकाले और इतनी शराब पी ली कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और वो उसी हालत में इस दुनिया से चले गए। मैं एक लम्हे के लिए सुन रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई ही मर गए। मेरे सामने उनकी लाश पड़ी थी और मैं अकेली थी, और समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। जबकि किसी को कफन दफन करना होता है तो वो एक बंदे का काम नहीं होता, और औरतों का तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मैं किसी से मदद मांगनी, मेरे पास कोई नहीं था। मैं दौड़ी अपनी दोस्त के घर। उसकी माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर मदद को हाथ किए, कम से कम दफनाने में मेरा साथ दो। उन्होंने लहजे में कहा कि हम ऐसे आदमी की मैयत के पास भी नहीं जाएंगे। इसकी बुराइयों ने हमें भी बदनाम कर दिया है। तुम भी हमें माफ़ करो। चुपचाप वापस चली जाओ। और दरवाजे पर खड़ी हो गई। सोचती रही कि अब क्या करूं। बाबा के लिए किसका दिल नहीं पिघला। मस्जिद गई, वहां जाकर मिन्नतें की। मौत सबको बराबर होती है, कोई अच्छा हो या बुरा, कब्र का हक तो हर एक को होता है।
میں نے کہا کہ مہربانی کریں دفنانے کا انتظام کر دیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ لوگ مجھ سے نظریں چراتے تھے، کوئی کہتا کہ میں بری ہوں، لیکن کوئی کیونکہ میرا باپ برا تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے کہ میرے بابا گھر میں برے لوگوں کو لاتے، اور جب وہ آتے تھے تو میرے بارے میں گندے خیال رکھتے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ بابا کی میت خاموشی سے پڑی تھی، کمرے میں عجب سی ویرانی تھی، ہوا تک جیسے رک گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، میرے اندر غم بھی تھا، دکھ بھی تھا۔ باپ جیسا بھی ہو باپ ہوتا ہے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو آنسو سے بہنے لگے، لیکن سوال یہ تھا کہ اب میں نہیں، کیسے ان کی آخری منزل تک پہنچاؤں۔ پیسے تو میرے پاس تھے نہیں، مگر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی کندھا دینے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کے پاؤں دباتی رہی، ان کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا۔ میرے دل میں ایک ہو کا عالم تھا۔ میں نے سوچا اگر ماں ہوتی تو شاید کچھ سنبھال لیتی، لیکن اب تو میں بالکل اکیلی تھی۔ بابا کی لاش پڑی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھی جیسے میری روح بھی ان کے ساتھ مر چکی ہو۔ میں نے ان کے سر کے پاس سر رکھا اور رونے لگی، پھر سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، کیا میں یتیم ہو چکی ہوں یا آزاد ہو گئی ہوں؟ بس اتنا لگا کہ میرا دماغ بند ہو چکا ہے اور دنیا میرے لیے ختم ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا جسم ساکت ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بابا کی لاش کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس میں کچھ بھی طاقت نہیں تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، دل میں عجیب سا خوف اور خالی پن تھا۔ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اب کوئی نہ آیا تو میں بابا کو کیسے دفناؤں، کیسے ان کو ان کے آخری آرام گاہ تک پہنچاؤں۔ اچانک دروازے کے پاس ہلچل ہوئی۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، کیونکہ میں تھوڑی دیر پہلے مختلف لوگوں کے پاس مدد کے لیے بھاگ بھاگ کر جا رہی تھی۔ میں نے چونک کے دیکھا تو 5 نقاب پوش آدمی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کالے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے، ان کے قدموں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی مصیبت آ گئی، لیکن ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، بہن تم ایک طرف ہو جاؤ، ہم یہ معاملہ سنبھال لیتے ہیں۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ بہت سکون سے بول رہے تھے، ان کے انداز میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، جیسے انہیں پہلے سے پتا ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ غسل دینے کا انتظام کرنے لگے۔ میں حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے جو چیزیں مانگی میں فوراً لا کر دیتی رہی۔ 2 آدمی تھوڑی دیر بعد کہیں غائب ہو گئے، شاید وہ قبر کی تیاری کے لیے گئے تھے۔ باقی تینوں نے گھر میں رہ کر باقی سارے انتظامات کیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بہن صبر کرو، آج تم نے بہت کچھ دیکھا، مگر تم اکیلی نہیں ہو۔ میں ان کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نقاب کی وجہ سے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ میرے دکھ کو سمجھ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 آدمی واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ قبر تیار ہے، اب میت کو لے چلنا ہے۔ انہوں نے میرے باپ کی میت اٹھائی اور باہر لے جانے لگے۔ میں دروازے تک ان کے پیچھے گئی۔ ان کے ہاتھوں میں میرا باپ تھا، وہی باپ جس نے ساری زندگی مجھے درد دیا تھا۔ مگر پھر میرا دل رو رہا تھا۔ محلے والے دروازوں سے جھانک رہے تھے، سب حیران تھے کہ یہ 5 اجنبی مرد کون ہیں جو اچانک آئے اور اتنے اطمینان سے سب کچھ سنبھال لیا۔ جنازہ ان کے کندھوں پر تھا، وہ آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ لوگ میرے لیے اللہ کی مدد بن کر آئے ہیں۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو وہاں پہلے ہی قبر تیار تھی۔ وہ 5 آدمی اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ ان کے اندر میں نہ کوئی دکھاوا تھا نہ خوف۔ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہو رہی تھی اور فضا میں ایمان کی گونج رہی تھی۔ میں دوڑ کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی، دل میں ایک عجب سا سکون تھا کہ میرے باپ کا جنازہ بے غور کفن نہیں گیا۔ انہوں نے میرے باپ کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور وہیں پر اپنے ہاتھوں میں ان کا چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور اچانک میری نظر دور کھڑے ایک آدمی پر پڑی۔ وہ تھوڑا الگ کھڑا تھا، باقی سب سے پیچھے۔ ہوا چلنے کی وجہ سے ان کا نقاب بار بار ہٹ رہا تھا، مگر اتنا نہیں کہ میں اس کا چہرہ سکون میں مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ایک بڑی قبرستان کے پاس سے گزری۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔
ایک لمحے کے لیے میں ساکت رہ گئی. چہرہ تو صاف نظر نہیں آیا لیکن دل نے پہچان لیا. یہ وہی آدمی تھا جو ایک دن میرے گھر آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ نے مجھے جوئے میں ہرا دیا. وہی شخص جو اچانک غائب ہو گیا تھا اور آج وہی میرے باپ کا جنازہ پڑھنے اور دفنانے آیا. میرا دل عجیب سا ہو گیا. آنکھوں سے میرے آنسو بہنے لگے. میں نے سوچا شاید اس کے دل میں رحم آ گیا تھا. شاید اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا تھا. اس کے ساتھ کے باقی 4 بھی وہی ہوں گے جنہوں نے میری مدد کی. میں نے دیکھا کہ وہ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے. شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا کہ میں نے ان سے جان لیا تھا. میں نے دھیرے دھیرے قبرستان سے نکل آئی اور گھر کی طرف چل پڑی. میں خوف بھی تھا اور خیرت بھی تھی. سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا مطلب ہے. میں گھر پہنچی تو دروازہ بند کر دیا گیا. خاموشی چھا گئی. گھر ویسا ہی تھا, بس بابا نہیں تھے. میں بالکل اکیلی تھی. مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے اسی معاشرے میں جینا ہے جہاں میرے باپ کو پہچان شرابی اور جواری کے طور پر ہے. وہ مرد جو کوئی کام نہیں کرتا تھا مگر پھر بھی اس گھر کا سہارا تھا. اب جب وہ نہیں تھا سب کچھ پتہ چل گیا. اکیلی ہوں. میں جانتی تھی کہ اب نہ جانے کتنے ہاتھ میری طرف بڑھیں گے اور کتنی نظریں مجھ پر جم جائیں گی. کہاں جاؤں, میں کس سے مدد مانگوں؟ جب سب دروازے بند ہو گئے میرے پاس اب کوئی نہیں سوائے اس چھوٹے سے گھر کے جس میں میرے بابا رہتے تھے. اگلے دن میری ایک سہیلی چوری چوری آئی اور میرے لیے کھانا لائی. اس نے کہا کہ ڈرو مت, میں ہوں نا. میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور سوچا کہ شاید انسانیت ابھی باقی ہے. وہ اکیلی ہی صحیح مگر اس نے میرا دل دکھ اور بانٹا. یہ صرف کہنے کی باتیں لگتی ہے نا کہ اکیلی لڑکی کے لیے یہ معاشرہ بہت برا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر لوگ مذاق سمجھ کر کہتے ہیں, جیسے کوئی پرانی کہاوت ہو جو اب اتنی اہمیت کھو چکی ہے. مگر جس دن میں واقع اکیلی ہوئی اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ محض کہنے کی باتیں نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے. میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونے لگا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے پاس کچھ پیسے تھے اور میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت کرانے کا سامان لے لوں گی تاکہ گھر میں کچھ ضرورت کی چیزیں موجود ہوں. میں کرانے کی دکان پر گئی تو دکاندار جو ہمیشہ میرے باپ کے سامنے جھک کر بات کرتا تھا آج بڑی ہمدردی کے انداز میں بولا کہ بہن جی آپ کے ابو جی کا بڑا افسوس ہوا, اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے لہجے میں بہت نرمی تھی مگر اس نرمی کے پیچھے ایک عجیب سی نظر سختی تھی جسے وہ میری کمزوری کا تول رہا ہو. اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر میں نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک چبھن سی ہوئی کہ اگر اسے واقعی ہی اتنا افسوس تھا تو کل تک اس نے کبھی مدد کی نہیں کی. میں نے سامان اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بولا کہ بہن جی آپ تو اب اکیلی ہو گئی ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں, اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا, میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. ان کے الفاظ عام لگ رہے تھے لیکن ان کی نظریں عام نہیں تھی. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا تھا. اس کی مسکراہٹ میں وہی زہر تھا جو اکیلی عورت کے آس پاس کے مردوں کی نیتوں میں چھپا ہوتا ہے. مجھے لگا کہ جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا. میں نے جلدی سے پیسے دیے اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گئی. گھر آتے ہوئے گلی کے کونے میں 2 لڑکے بیٹھے تھے جو دور نظر آ رہے تھے مگر آج ان کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں. میں جہاں سے گزری وہ سرگوشیاں کرتے اور ہنستے رہے. مجھے یوں لگا کہ جیسے ہر نظر میرے وجود کو چھو رہی ہو, ہر ہنسی میرے دل کو زخمی کر رہی ہو. چادر مضبوطی سے لپیٹی اور قدم تیز کر دیے مگر دل کی دھڑکنیں سنبھل نہیں رہی تھیں. 2 دن بعد مکان مالک آ گیا. اس کا چہرہ بڑا سنجیدہ تھا مگر انداز میں عجیب سا غرور تھا. کہنے لگا کہ بیٹی دیکھو, تمہارے باپ کا تو کرایہ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا تھا مگر اب تم اکیلی ہو, کرایہ کیسے دو گی؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ دے دوں گی, جیسے بھی ہوگا انتظام کر لوں گی. اس نے کہکا لگایا اور بولا کہ نہیں مجھے یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ تم کرایہ کہاں سے دو گی, کیا کرو گی, تمہارے پاس کوئی ذریعہ تو ہے. میں خاموش رہی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں, میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا, تم اسی گھر میں رہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میری ایک خواہش ہے. میری 2 بیویاں ہیں مگر مجھے آج تک بیٹا نصیب نہیں ہوا. ایک سے بچے نہیں ہوئے اور دوسرے نے 3 بیٹیاں پیدا کی. تم جوان ہو, شاید تم سے اللہ مجھے بیٹا دے دے. میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی. میرے ہاتھ کانپنے لگے, دل جیسے سینے میں پھنس گیا. اس نے یہ بات ایسے کہی جیسے کوئی روزمرہ کی بات ہو. میں اس وقت اس کے گھر کے اندر کھڑی تھی
اور وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا۔ میں بس اتنا بولی کہ مجھے سوچنے دو، اور وہاں سے باہر آ گئی۔ گھر آ کر دروازہ بند کیا تو خود سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں اب اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ لوگ مجھے یوں خریدنے کی بات کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور مجھے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی جو کہتا تھا کہ بیٹی، دنیا مردوں کی ہے، عورت اگر اکیلی ہو جائے تو اسے جینا نہیں بس چھپنا پڑتا ہے۔ آج مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی۔ 2 دن بعد میری سہیلی آئی اور چپکے سے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ کہنے لگی کہ یہ لے لو۔ میں نے کہا کہ تم یہ آیا کرو، تمہاری ماں کو میری شکل پسند نہیں، وہ ہمیشہ مجھے تم سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مگر پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھ سے اندر سے ہلا دیا۔ بولی دیکھو، میری ایک تجویز ہے۔ میرے پھپھا ہیں، زیادہ عمر کے نہیں ہیں، ان کی بیوی یعنی میری پھپھو اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ بڑے امیر ہیں، زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ اگر تم ان سے شادی کر لو تو تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ میں نے حیران اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بولی دیکھو، تم اکیلی ہو، کب تک یوں اکیلی رہو گی؟ یہ دنیا اچھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے اس کی نیت پر شک نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ وہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر دل کی اس کی بات پھر بھی چپ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتی، کسی کے باپ کی عمر کے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں کچھ دیر سوچتی رہی کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ عورت کی عزت تب تک محفوظ ہے جب تک کوئی مرد اس کے ساتھ ہے۔ کیوں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عورت بھی انسان ہے، جس کے اپنے خواب ہیں، اپنی عزت ہے، اپنی مرضی ہے؟ مگر شاید یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ حقیقت میں اکیلی عورت کے حصے میں صرف خوف، بے بسی اور تنہائیاں آتی ہیں۔ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہمت اکٹھی کرتا ہے۔ میں نے بھی ہمت اکٹھی کی اور سوچا کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کو منہ میں نہیں ڈالتا، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے 1 ہفتہ یہی کیا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوئے، جھاڑو لگائی اور تھوڑے پیسے جمع کیے جو پہلے تھے، ان کو سنبھال کر استعمال کیا۔ اپنے دن کو معمول کے مطابق رکھا، کھانا کھاتی تھی، کام کرتی تھی، نماز پڑھتی اور سو جاتی۔ بس یہی میری زندگی رہ گئی تھی، خاموش تنہائی اور محنت۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا جس نے میری ساری ہمت ہلا کر رکھ دی۔ حضرت معمول عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھر میں خاموشی تھی اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے باہر کوئی حرکت ہوئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی بلی یا کتا ہوگا، مگر نہ کوئی ہوا، ہوا تھی، نہ کوئی جانور کی آواز۔ پھر اچانک دیوار پر ایک سایہ سا دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی، جسم اکڑ گیا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی، کیونکہ میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی اور گھر سے باہر نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے اپنی سانس روک لی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں؟ ہمارے پاس چوری کرنے کے لیے تھا کیا؟ وہ چوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آیا تھا۔ میں دعا پڑھنے لگی، کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی، کسی کے قدم آہستہ آہستہ میرے دروازے کے قریب آ رہے تھے، اور پھر دروازہ ذرا سا ہلا۔ میں چیخنے والی تھی کہ باہر زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے کسی کو پکڑ لیا۔ پھر دھکے کی آواز آئی، 2 مردوں کی لڑائی ہو رہی تھی، کوئی کسی کو مار رہا تھا، تھپڑوں کی آوازیں، گالم گلوچ کی آوازیں گونجنے۔ ایک نقاب پوش آدمی کسی کو زمین پر گرا کر مار رہا تھا، اور پھر اس نے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا اور بھاگتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ وہی نقاب پوش تھا جس میں پہچان گئی تھی، وہی جس نے میں نے اپنے باپ کے جنازے والے دن دیکھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑا اور بولا کہ دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ دروازہ پھلانگ کر آئے ہو، تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے گھس آئے؟ کہنے لگا کہ اکیلی رہتی ہو، کہیں چلی جاتی ہو، کوئی ہے تمہارا؟ میں نے کہا نہیں، میرا کوئی نہیں، میرے بابا نے سب کے پیسے کھا لیے تھے، سب نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم تو اس دن میرے گھر عزت لوٹنے آئے تھے، پھر اس رات بابا کو دفن کرنے چلے آئے، اور اب میری مدد کرنے آ گئے۔
میرے گھر کے باہر کھڑے تھے یا اندر آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا لہجہ سخت تھا اور خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ پھر بولا کہ میں باہر کھڑا ہو کر پہرا دے رہا تھا تمہاری حفاظت کے لیے۔ میری نظر بس ایک لمحے کو دوسری طرف گئی تو وہ اندر گھس آیا۔ جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے میں روز رات کو تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم کیوں میری حفاظت کرتے ہو؟ تمہیں یہ ذمہ داری کس نے دی؟ وہ کہنے لگا کہ معاشرے نے، کیونکہ یہاں اکیلی عورت کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، اس لیے میں نے یہ ذمہ داری خود پر لے لی ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ تم ذمہ داری کی بات کر رہے ہو؟ جس دن جوئے میں خریدی ہوئی چیز کو وصولی کرنے آئے تھے، وہ بولا کہ میں جوئے میں خریدی ہوئی لڑکی لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو تمہیں بچانے آیا تھا۔ تمہارے باپ نے جب تمہیں جیت میں ہار دیا تو میرے دل نے کہا کہ یہ ظلم ہے۔ میں وہاں تمہیں لینے نہیں بلکہ تمہیں اس گندگی سے نکالنے آیا تھا، مگر تم میرے ساتھ جانے کا تیار نہیں تھی، اس لیے میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ میں انسان ہوں، میرے اندر بھی خواہش تھی۔ تمہارا حسن دیکھ کر لمحے بھر کو بہک گیا تھا، مگر میں نے خود کو روک لیا کیونکہ میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تم برا نہیں ہو تو پھر میرے بابا کے ساتھ بیٹھ کر جوا کیوں کھیلا؟ مگر ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکمل برا ہوتا ہے۔ انسان کبھی کبھی حالات کے مجبور ہو جاتا ہے۔ میں خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ تم نے میری مدد کی، اس کا شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ بولا کہ اگر میں چلا گیا تو تمہارے ساتھ پھر کچھ برا ہوگا۔ ہم دونوں کے لہجے میں غصہ اور بے بسی تھی، جیسے میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوں۔ وہ بولا کہ میں نے تمہیں پناہ دینا چاہتا ہوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ میں نے چونک کر کہا کہ تم کون ہو؟ آخر اس نے دھیرے سے کہا کہ میں اس معاشرے کا کوئی مفید کردار نہیں ہوں، میں کسی کتاب کا ہیرو نہیں ہوں، نہ ہی نیک آدمی ہوں، لیکن میری نیت بری نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی برا ہو، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے لیے وہ اچھا بن جاتا ہے، اور میرے لیے وہ تم ہو۔ میں اس کے الفاظ سن کر چپ ہو گئی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، شک بھی تھا، مگر اس کے لہجے میں ایک سچائی تھی جو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ وہ کچھ لمحوں تک مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا نقاب اتارا۔ جب اس کا چہرہ سامنے آیا تو چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شکل سے شریف آدمی لگتا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے کسی نے بہت دکھ سہے ہو لیکن دل ابھی صاف ہو۔ وہ خوبصورت بھی تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میری ہی عمر کا لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک سکون۔ میری طرف ہاتھ بڑھایا، اس لمحے وقت ویسے تھم گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ بول نہیں رہا، اور میں بھی کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ تھام لیا تو میری زندگی کا ایک نیا موڑ آ جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور یقین میں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی، اس کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے ایسا لگا کہ جیسے سب کچھ آسان ہو گیا، نہ اسے کچھ بولنے کی ضرورت پڑی اور نہ مجھے کچھ کہنے کی۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، سفید سادہ سی چادر۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھیلائی اور آہستہ سے میرے سر پر اڑا دی، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ آج سے تم میری عزت ہو، تم میری ذمہ داری ہو۔ اسی لمحے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، شاید شکر کے یا شاید سکون کے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ رات کی آخری پہر کا وقت تھا۔ مسجد کی دار و دیوار پر ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم نے امام صاحب کو بلایا اور نکاح کی کہا۔ وہی لوگ گواہ بنے جو اس دن میرے باپ کی میت دفنانے کے لیے آئے تھے۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، لیکن جیسے جیسے نکاح کے کلمات ادا ہوئے میرے اندر ایک سکون اترنے لگا۔ جب قاضی صاحب نے کہا کہ نکاح مکمل ہو گیا تو میرے دل سے ایک لمبی سانس نکلی۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے آخر کار میری زندگی میں آسانی لکھ دی۔ اس کا نام محمد حسنین تھا۔ نکاح کے بعد اس نے پہلی بار میرا نام لے کر کہا کہ رقیہ اب تم میری ہو اور میں تمہارا۔ اس نے کہا کہ اگر میں کوئی برا کام کرتا بھی تھا تو آج سے چھوڑ دوں گا۔ تم نے میرا ہاتھ تھاما ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں، چھوٹا سا مکان، مگر تم اسے گھر بنا دینا، ہم وہاں خوش رہیں گے۔ میں اس کے ساتھ چل گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، کبھی کبھی میری طرف دیکھتا اور پھر نظریں جھکا لیتا، جیسے احترام میں سر جھکا لو۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو واقعی وہ چھوٹا سا گھر تھا، مگر صاف ستھرا تھا۔
साफ पता चलता था कि वो अकेला रहता है, मगर घर में हर वो चीज़ मौजूद थी जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसने कहा कि ये अब तुम्हारा घर है। मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर सफ़ेद पेंट था, एक कोने में कुरान रखा हुआ था, बिस्तर साफ सुथरा था, खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। मुझे लगा कि जैसे ये छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं। इसने कहा कि तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं पानी लाता हूँ। इसकी आवाज़ में नरमी थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मुझे लगा कि जैसे बरसों बाद किसी ने मेरे लिए ये जुमला कहा हो कि आराम कर लो। पहले कुछ दिन हमारे दरमियान ज़्यादा बात नहीं होती थी। वो सुबह कहीं चला जाता, शाम को आता, खाना खाता और खामोशी से एक कोने में बैठ जाता। इसने मुझे कभी कोई गलत नज़र से नहीं देखा। मैं जानती थी कि मेरे लिए को उसे कबूल करने में वक्त लगेगा, और शायद इसी बात का एहतराम करते हुए उसने मुझे वक्त दिया। और अक्सर रात को कुरान पढ़ता रहता, कभी कभी खामोशी से तस्बीह करता और फिर एक लंबी सांस लेकर मेरी तरफ देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर रुक जाए। महीने गुजरते गए, हम अजनबियों की तरह एक घर में रहने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच बातें होने लगी। पहले रोज़मर्रा की बातें, फिर थोड़ी लंबी गुफ्तगू, और फिर वो बातें जो दिलों को करीब कर देती हैं। उसने बताया कि वो वक्त में बहुत बुरा इंसान था, जो जुआ खेलता, शराब पीता था, मगर दिल के किसी कोने में नेकी बाकी थी। इसने कहा कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लगा कि मैं गुनाहों में रहकर भी इंसान रह सकता हूँ। तुमने मेरे अंदर के इंसान को जगाया। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो वाकई ही अपनी ज़िंदगी बदल चुका था। फिर एक दिन वो मेरे लिए कुछ फूल लेकर आया। फूल आम थे, मगर उसके लिए ख़ास थे। इसने कहा कि बाजार में गुजरते हुए तुम्हें याद किया और इसके ले लिए। वो पहली बार मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराहट में ऐसी सच्चाई थी कि मेरा दिल नरम पड़ गया। हम दोनों हंसने लगे। बातों बातों में वक्त गुजर गया और मुझे महसूस होने लगा कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया कि तुम अच्छे हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम वो नहीं हो जो मैंने पहले दिन देखा था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम वो नहीं हो जो दुनिया समझती थी। तुम पाक हो, नेक हो, मासूम हो। वक्त के साथ साथ मोहब्बत बढ़ती गई और मेरी इज्जत करता, मेरे एहसासात की कदर करता। जब तक मेरे दिल ने उसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया, उसने मेरे हाथ भी नहीं लगाया। उस बात को महीने गुजर गए, मगर कभी इसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। सब्र, सोहबत और मोहब्बत, और जब तक तुम्हारा दिल कहेगा तब मैं इसकी बातों में इतनी नरमी थी कि मैं खुद को महफूज समझने लगी। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुमने एक शराबी इंसान की बेटी पर कभी ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि वो बाकिरदार है या नहीं? तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मैं बुरी नहीं हूँ? वो बोला कि मैं इस माशरे को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी शराफत और मासूमियत की गवाही देता है। मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम पाकीज़गी की मिट्टी से बनी हो। तुम्हें आजमाइशों ने तोड़ा ज़रूर है, मगर गंदा नहीं किया। तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई है जो किसी झूठे इंसान के अंदर नहीं हो सकती। इसकी अल्फाज सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि तुमने मेरे बारे में अच्छा सोचा, इसका शुक्रिया। बोला कि रुकैया, जिस पर दिल से एतबार किया जाए उस पर शक नहीं किया जाता, क्योंकि फिर अल्लाह उसको नवाजता है। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके लफ्ज़ दिल के अंदर उतर रहे हैं, जैसे उसने कोई दुआ पढ़ दी हो। वक्त गुजरता गया, उसने अपना वादा निभाया। वो काम पर जाता, मेहनत करता, किसी से झूठ नहीं बोलता। मैं घर संभालती, उसकी खिदमत करती। हम दोनों एक दूसरे की दुआओं में बदल गए। हमने मिलकर वो छोटा सा घर खूबसूरत बना दिया। दरवाजे पर पौधे लगा दिए, खिड़की के करीब कुरान की तिलावत गूंजने लगी। सुबह फजर के वक्त हम इकट्ठे नमाज पढ़ते और शाम को चाय पीते हुए अपने ख्वाबों की बात करते। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती हूँ। उसने कहा कि ज़रूर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हम दोनों गए। मैंने अपनी माँ की कब्र के साथ बैठकर रोना शुरू किया और कहा कि अम्मी, आपकी बेटी आज महफूज है। अल्लाह ने इसे एक अच्छा इंसान दे दिया। इस दिन से मेरे दिल में हमेशा के लिए सुकून उतर गया। मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ने मेरे दुखों के बदले ये इनाम दे दिया। मैंने इससे कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद तुम हो। और मैंने उसके लिए दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इसे हमेशा सलामत रखे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी आम मगर खूबसूरत गुजर रही थी। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती, बल्कि अमल से होती है। उसने मुझे इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, मेरा सहारा बना, मेरा साथी बना। जब भी शायद आज भी तन्हाई और खौफ ज़दा ज़िंदगी गुजार रही थी,
جب اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور دیتا ہے، اور میرے لیے وہ خاص چیز محمد حسنین تھا، وہ شخص جس نے اندھیروں میں میرے لیے روشنی بن کر مجھے جینا سکھایا۔ اب میں اس کی بیوی تھی، اس کے گھر کی عزت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک مطمئن عورت تھی، کیونکہ آخر کار میں نے وہ سکون پا لیا تھا جو ساری دنیا کی دولت برس کر تھا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو باتیں آج کل بنائی جاتی ہیں کہ عورت اکیلی رہ سکتی ہے، سب کچھ خود کر سکتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے اور اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب باتیں ہیں، صرف سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عورت اکیلی رہ کر جی ضرور سکتی ہے، لیکن زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ سانس تو لے سکتی ہے مگر وہ سکون نہیں لے سکتی جو ایک مرد کے سہارے سے ملتا ہے، مرد چاہے باپ کی صورت میں ہو یا بھائی کی یا شوہر کی، بیٹے کی صورت میں ہو، عورت کو ہمیشہ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ یہ دنیا ہی ایسی ہے، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے جو اکیلی عورت کو تانے دیتا ہے، کبھی کردار پر شک کرتا ہے، کبھی نیت پر، کبھی لباس پر، کبھی لہجے پر۔ عورت کی خاموشی بھی لوگوں کو باتیں بنانے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر وہ بولتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے، بے شرم ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ اکیلی عورت کے لیے دنیا بہت ظالم ہے، مگر جو مرد اپنے گھر میں بہن بیٹی کو بڑی عزت دیتا ہے، وہی مرد کسی دوسری کی اکیلی بیٹی کو بدنام کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ سب دوگلا پن ہے اور یہی معاشرے کی اصل تصویر ہے۔ میں نے جب بابا کو کھویا تو سمجھا کہ زندگی رک گئی، لیکن جب حسنین میری زندگی میں آیا تو پتہ چلا کہ اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، انسان کو اس کے نصیب کا مل کے ہی رہتا ہے۔ عورت کی اصل طاقت مرد کی وجود کی قبول کرنے کے ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا، عورت کے وجود کو مکمل کرنے والا بنایا۔ اگر عورت کہتی ہے کہ اسے مرد کی ضرورت نہیں تو وہ دراصل اپنی فطرت سے انکار کرتی ہے، اور فطرت سے انکار کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا، وہ کتنی ہی بڑی کامیاب کیوں نہ ہو جائے۔ عورت اکیلی کامیاب تو ہو سکتی ہے لیکن خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کو ہمیشہ ایک سہارا چاہیے، ایک احساس چاہیے جو صرف مرد دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر تعلیم دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے انہیں سکھایا کہ نوکری کیسے کی جاتی ہے، پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سکھایا کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی، اور اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، گھر کو جنت بنانے کی ذمہ داری دی، لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بتایا ہی نہیں، اس لیے وہ بھٹک گئی۔ انہیں لگتا ہے کہ گھر میں رہنا قید ہے، حالانکہ گھر ہی ان کا سکون ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا سکھا دیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ ہمیں مرد کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ فخر سے کہیں گی کہ ہمارا محافظ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سہارا ہمارے پاس ہے، کیونکہ عورت کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ مرد کے سائے میں رہ کر اپنے آپ کو مکمل محسوس کرے، کیونکہ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بنایا بلکہ قیمتی بنایا ہے، اور قیمتی چیز کو ہمیشہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عورت دین سے جڑ جاتی ہے وہ کبھی اکیلی نہیں رہتی، کیونکہ پھر اللہ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے، اور جب اللہ سہارا بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں تو ہمیں انہیں دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم دینی ہوگی، تاکہ وہ جان سکے کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے اور مرد کے بغیر زندگی کیسے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے آج زندگی کے آخری موڑ پر یہ کہتی ہوں کہ عورت کو مرد کی ضرورت ہے، جسے دن کو روشنی کی ضرورت ہے، جسے پھول کی خوشبو کی ضرورت ہے، جسے دل کی دھڑکن کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ قدرت کا نظام ہے جو دو وجودوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہی زندگی کی اصل سچائی ہے کہ عورت مکمل تب ہوتی ہے جب وہ اپنے محافظ کے ساتھ ہو، اور مرد محفوظ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ایک وفادار عورت ہو۔ یہی زندگی کا حسن ہے، یہی فطرت کا قانون ہے، اور یہی اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت حقیقت۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔